بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ لہٰذا جب عمرہ کے لیے نکلیں یا حج کی سعادت، جیسے کبھی سیزن آنے والا ہے، حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے نکلیں، تو اب چند نیتیں اور اس کے ساتھ روایات اور حکایات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سلسلے میں یہ میرا پہلا ویلاگ ہے، تو انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے تو یقیناً برکتیں بھی ملیں گے اور علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ سب سے پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمرہ پہ، حج پہ یا مقدس مقام کے زیارت کے سفر کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس میں دکھلاوا اور شہرت کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو شارع سے زیادہ بھی قریب ہے۔ اب آج کا سوشل میڈیا کا دورہ ہے، اب سیلفی بن رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہیں، پکچرز بن رہی ہیں، تو وہاں پر کیا نیت ہونی چاہیے کہ یہ اگر رزق و کرب کو بھیجنا مقصود بھی ہے تو پھر یہ کر لیں کہ ہم فلاں فلاں مقام پر پہنچ گئے ہیں، خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، آپ ہماری قبولیت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان مناسک کو قبول فرمائے عافیت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ اور اگر نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت المعلا اور جنت البقیع میں اگر ہمارے حق میں بہتر ہے اور خفیہ تدبیر ہے اس کی، تو ہمیں یہاں پر مدفن نصیب فرما دے، اور اگر ہماری زندگی باقی ہے تو ہم خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل مقصود پر واپس پہنچیں۔ یہ نیتیں ہونی چاہیے۔ اس میں اخلاص بہت ضروری ہے، شہرت یا دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، دیکھیں ہم پہنچ گئے ہیں۔ یقیناً بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کہ دل میں حسرت لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان مقامات مقدسہ کی زیارت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور نیت کو شامل کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کے لیے عمرہ یا حج کر رہا ہوں یا اس مقام پہ پہنچا ہوں۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنا سعادت در سعادت ہے، اور اللہ تعالیٰ شارع سے زیادہ بھی قریب ہے، اس لیے اس کو بھی یہ دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کو دکھانے کے لیے، بلکہ اس کی بارگاہ سے قبولیت کی بھیک مانگنے کے لیے یہ نیک عمل کیا جا رہا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کرنے کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے۔ جب اس کے بعد وہاں اس مقام پر سے گزر ہوا تو اپنے امامہ کو ایسے جناب وہ اس درخت کی ٹہنی کے ساتھ اٹکایا اور اس کے پاس گزرے، امامہ کھل گیا اور دوبارہ اس کو باندھا۔ تو ساتھ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اب کیا کرنے، نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجھے یہاں پر گزرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور محبت کا پہلو کہ اس درخت کی شاخ نے، ٹہنی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امامہ کے بوسے لیے تھے، لہذا میں بھی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ عزیز و اقارب سے یقیناً اجازت لینی چاہیے، ان سے حقوق معاف کروانے چاہیے، ان سے دعائیں کروانی چاہیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے، اور والدین سے اجازت لینی چاہیے۔ اگر والدین کو عمرے کی جناب اور حج کی وہ آپ کی نیک کمائی سے اور وہ شرف حاصل ہو چکا تفابے، نہیں تو یقیناً ہر مسلمان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ پہلے میری کمائی سے میرے والدین حج و عمرہ کریں۔ اگر اس میں شریعت کے احکامات ملحوظ خاطر یا ان کے بجا آوری میں رکاوٹ نہیں بن رہی تو ان کو پہلے کرا لینا چاہیے، اور ان سے اجازت بھی لینی چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ اس میں کیا ہے کہ منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ میرے ساتھ جو دعا کرنے کے لیے وہ منہ لانا کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ عرض کے مالک مولا وہ منہ کہاں سے لاؤں، حالانکہ انبیاء علیہ السلام جو وہ گناہ سے بالکل مبرہ ہے، یہ امت کی تواضع کے لیے کہا جا رہا تھا۔ فرمایا پھر اس سے دعا کرا کہ جس کے منہ سے تیرا گناہ نہ ہوا ہو۔ تو اس لیے نیک لوگوں کو یقیناً مسلمان ہر پہ حسن ظن قائم رکھنا چاہیے، ہر ایک سے دعائیں کروائیں، حقوق معاف کروائیں، اور اس کے بعد اس مقدس سفر کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے قبولیت حاصل ہوگی۔ مزید عرض کرتا چلوں گا، ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فالورز بنیے، انشاءاللہ برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔